لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائهم وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات بر محمد وآل محمد. خداوند عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں در آل محمد پر آنا نصیب کیا، اہل بیت کا نام لینے کے لیے، اہل بیت کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. مقام شکر ہے خدا نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا جہاں بچپن سے ہی یا حسین کی صدا کانوں میں آتی رہی. بچپن سے ہی مجلس و ماتم سے، فضائل اہل بیت سے مانوس رہتے رہے. خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نعمت پر ایک بآواز بلند صلوات. جس شخصیت کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اور یہ مجالس کا سلسلہ برگزار ہو رہا ہے، شہزادی کونین کی سیرت کو بھی بیان کرنا ہے اور قرآن مجید کی سورہ نحل کی 97ویں آیت کہ جس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا حیات طیبہ، اسی لفظ کو ہم نے ان مجالس کا عنوان قرار دیا. ارشاد ہوتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، ایمان کی حالت میں اس نے عمل صالح انجام دیا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت کے اندر ایسا اجر ہم دیں گے کہ ان کے اعمال سے کہیں بہتر ہوگا، ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ ہوگا. ہم اور آپ اس آیت کی روشنی میں اہل بیت کی سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں، اپنی حیات کو پاکیزہ حیات بنائیں. اور یقیناً خدا نے ایسی حیات کی طرف رہنمائی کے لیے ہمارے لیے 2 چیزوں کا انتظام کیا، جسے اپنے الفاظ میں کہوں تو ایک ہوتا ہے روڈ میپ اور ایک ہوتا ہے رول ماڈل، لائحہ عمل اور نمونہ عمل. روڈ میپ کے حساب سے خدا نے جو دیا وہ قرآن مجید ہے، اور نمونہ عمل کے طور پر جنہیں بھیجا وہ رسول اور آل رسول علیہ السلام ہیں.
ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالتے جائیں، اپنی زندگی حیات طیبہ بنے گی، پاک و پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ عزیزو، آج جو عرض کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں وہ یہ کہ اگر کسی کی شخصیت کو جاننا ہے، کسی کی ذات کو پہچاننا ہے تو مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ اور آج کل کے دور میں ماہرین نفسیات، جسے تعبیر کیا جاتا ہے باڈی لینگویج، ایسے ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسی ایسی سٹڈیز ہوتی ہیں کہ آپ صرف ان کے سامنے جائیں، کچھ بولے نہیں، اپنے بارے میں کچھ نہ بتائے، بس آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے ہاؤ باؤ سے وہ سمجھ جائیں گے آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ شخصیت کو پہچاننے کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، کسی کو جاننے کے لیے، کسی کے دل و دماغ میں کیا گزر رہا ہے، کسی کی زندگی کیسی ہے، ان کے آداب کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، یہ سب جاننے کے لیے کافی طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کسی کی شخصیت جاننے کا کہ ان کی پسند کو پرکھا جائے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے آدمی ہے۔ بہرحال انسان کی زندگی کے مختلف ادوار میں، عمر کے مختلف حصوں میں انسان کی پسند الگ ہوا کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کو کوئی اور چیز پسند ہوتی ہے، جوانوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے، بزرگوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے، مردوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے، عورتوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے۔ اپنے احساسات کے بنا پر، اپنے جذبات کے بنا پر بھی پسند مختلف ہوا کرتی ہے۔ کوئی مذہبی اور دیندار ہے تو اس کی پسند کچھ اور ہوگی، کوئی ایسا ہے کہ جو اہل علم ہے اس کی پسند کچھ اور ہوگی، کوئی تجارت کے اندر مشغول ہے اس کی پسند کچھ اور ہوگی۔ مختلف شعبوں کے اندر، مختلف حالات میں انسان کی پسند مختلف ہوا کرتی ہے۔ عزیزو، آئیے دیکھتے ہیں جس ہستی کا ذکر منانے ہم جمع ہوئے، اس فاطمہ کو اس دنیا میں کیا پسند تھا؟ بی بی زہرا اس بڑی دنیا میں کن کاموں کو پسند کرتی تھی؟ رول ماڈل ہے نا اپنے لیے، نمونہ عمل ہے نا فاطمہ، ان کی پسند کو اپنی پسند سے ملائے۔ دیکھتے ہیں فاطمہ کو جو پسند ہے اگر ہمیں بھی پسند آنے لگے، ہماری زندگی بھی حیات طیبہ ہوگی، ہماری زندگی بھی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ بی بی زہرا کو کیا پسند تھا اس دنیا میں؟ بی بی زہرا نمونہ عمل ہیں، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، انسانیت کے لیے ماڈل ہے، رول ماڈل ہے بی بی زہرا۔ ہماری تو کیا حیثیت، ہماری کیا وقعت، خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل اپنی ایک حدیث میں، نورانی کلام میں خود مولا فرماتے ہیں، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے میری دادی فاطمہ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ جب حجت خدا کے لیے فاطمہ کی ذات نمونہ عمل، تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہونی چاہیے، واضح ہے اور روشن ہے۔ بی بی زہرا کو اس دنیا میں کیا پسند؟ اگر ہم سے کچھ پوچھا جائے تو بہرحال کھوجا بھائیوں کی کیا پسند ہے، میں بھی کھوجا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے ذکر نہیں کرنا، مگر لوگوں کی کیا پسند ہے اس سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ ہمیں جو پسند ہے
اس سے ہماری شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بی بی زہرا کو کیا پسند؟ بی بی فرماتی ہے حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، اس بھری دنیا میں فاطمہ کو تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہے۔ 3 کاموں کو فاطمہ پسند کرتی ہے، محبوب رکھتی ہے، بہت ہی اشتیاق کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، کتاب خدا کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب کی تلاوت فاطمہ کو بہت پسند تھی۔ بارہا بی بی زہرا مشغول تلاوت رہا کرتی تھی۔ ایک وقت میں بی بی کئی کام انجام دیتی تھی۔ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، بچے کو بہلا بھی رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے۔ ہاتھ زخمی ہو جایا کرتے تھے، چکی چلاتے چلاتے بی بی کی زبان پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تلاوت کلام پاک بی بی زہرا کو بہت پسند تھی۔ اتنی حد تک تلاوت قرآن سے بی بی مانوس تھی کہ مولا علی سے وصیت کی ہے، اے علی مجھے دفن کرنے کے بعد وہاں سے چلے مت جانا، قبر پر بیٹھ کے کچھ دیر تلاوت کرنا۔ بی بی زہرا اتنی مانوس تھی تلاوت قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کی تلاوت صرف ماہ مبارک رمضان کی حد تک نہیں ہے، پورا سال مومن کی زندگی میں قرآن مجید بارہا انسان اس کی تلاوت کرے، مانوس رہے۔ اور یہ تلاوت تو مقدمہ ہے، تلاوت تو مقدمہ ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ قرآن پڑھے پہلے، قرآن سمجھے، اس کے بعد مرحلہ ہے قرآن پر عمل کرے، قرآنی زندگی اپنی بنائیں۔ یہ ہم سے مطلوب ہے۔ رسول خدا اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، رسول کی ذات پر ایک بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے یہ دل پر بھی کبھی کبھار زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ فما جلاؤہا، ہم کیسے اسے چمکائے، کیسے دل کو صاف کرے؟ رسول نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے۔ عزیز و تلاوت یہ پہلا قدم ہے، یہ آخری مرحلہ نہیں ہے، پہلا قدم ہے۔ تلاوت کرنا، پھر قرآن کو سمجھنا، پھر اس پر تدبر کرنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اور کچھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، ان کی زندگی قرآنی زندگی ہو جایا کرتی ہے۔ بی بی زہرا کا گھرانہ ایسا تھا، جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں، جن کے گھر میں قرآن آیا ہو، بہرحال قرآن کے ساتھ کتنی مانوس ہوگی بی بی۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ راوی کا نام ہے ابو القاسم قشیری، خود بیان کرتا ہے میں ایک سال حج کے لیے نکلا، اپنے وطن سے نکلا، راستے میں قافلے سے میں جدا ہو گیا، قافلہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ تیزی سے میں آگے بڑھ رہا تھا کہ جلدی سے آگے بڑھ کے قافلے کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ راستے میں مجھے بیابان میں ایک اکیلی تنہا خاتون نظر آئی۔ میں نزدیک گیا، مجھے تعجب ہوا ایک خاتون یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں نزدیک گیا، سوال کیا اے بی بی آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ بی بی اس سے پہلے کچھ جواب دیتی قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پہلے سلام کرو بعد میں تمہیں بتایا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کہا میں نے پہلے سلام کی، جواب سلام لیا، پھر بعد میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جواب میں
میرے جواب میں انہوں نے قرآن سے جواب دیا، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے خدا راستہ دکھائے وہ کبھی راستہ بھٹک نہیں سکتا۔ میں سمجھ گیا یہ بی بی راستہ بھٹک گئی ہے، راستے میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں اس بات سے، اس آیت سے سمجھ گیا۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں خوف طاری ہوا، کہیں ایسا تو نہیں بیابان میں اکیلی خاتون، یہ انسان ہے یا جنات ہے؟ بہرحال کیا ہے یہ بھی تو معلوم کر لوں گفتگو کرنے سے پہلے۔ میں نے فوراً پوچھ لیا، اَأَنْتِ مِنَ الْجِنِّ أَمْ مِنَ الْإِنسِ، آپ جنات میں سے ہیں یا انسان میں سے ہیں؟ بی بی نے مجھے جواب تو دیا مگر قرآن کی آیت سے مجھے جواب دیا۔ میں آیت پڑھتا جاتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں تاکہ، اور سمجھنا آپ کا کام، یہ بی بی کیا کہنا چاہتی ہے، جس طرح راوی سمجھ رہا تھا۔ بی بی نے جواب میں کہا، کیا تم جنات میں سے ہو یا انسان میں سے؟ بی بی کا جواب قرآن سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو مزین کرو، مسجد جاتے وقت نماز کے لیے اپنے آپ کو سجا کر بازینت بن کے جایا کرو۔ آدم کی اولاد کہا، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، میں سمجھ گیا۔ اب میں شور ہو گیا کہ بس یہ کوئی جنات نہیں ہے، یہ انسان ہے اور ہماری طرح انسان ہے، راستہ بھٹک گئی ہے۔ پھر آگے جا کے میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے آپ تشریف لائی ہیں؟ پھر انہوں نے جواب دیا، مگر جواب قرآن مجید کی آیت سے، وَيُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، ان کو بہت دور سے آواز دی جائے گی۔ میں سمجھ گئے بہت دور سے آ رہی ہے بی بی، یہ اپنے وطن سے کافی دور ہو چکی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتائیں آپ کتنے دن سے اس بیابان میں ہیں، کتنے دن سے آپ سرگردان ہے، قافلے سے جدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب تو دیا مگر قرآن مجید کی آیت سے مجھے جواب دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ میں سمجھ گیا 6 دن سے بی بی راستے میں گم ہو چکی ہے۔ اچھا کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کس جگہ کا ارادہ کیا ہے آپ نے؟ پھر جواب ملا قرآن کی آیت کی صورت میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، خدا نے بندوں پر واجب کیا ہے کہ جائے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے۔ سمجھ گیا بی بی کا ارادہ بھی حج کا ہے، حج میں جا رہی ہے، میں بھی حج میں جا رہا ہوں۔ اچھا 6 دن سے بی بی بیابان میں ہے، کیا کھانا ہے آپ کے پاس؟ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا پیش کروں؟ جواب دیا انہوں نے، قرآن کی زبان سے مجھے جواب ملا، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، خداوند عالم فرماتا ہے ہم نے کوئی ایسا بدن بنایا ہی نہیں جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے کھانا پیش کیا، بی بی نے کھانا کھا لیا، اب ہم نے سفر کرنا شروع کیا۔ میں سواری پر سوار تھا، بی بی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، پیدل تھی۔ میں نے عرض کیا بی بی ذرا تیزی سے قدم بڑھائیں، ذرا جلدی کریں تاکہ ہم قافلے کے ساتھ مل جائے۔ بی بی اپنے جواب میں کچھ کہنا تو چاہتی ہے مگر قرآن مجید کی آیت سے جواب دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا ہے۔ تو مجھے جلدی چلنے کی بات کہہ رہا ہے، میں جلدی نہیں چل سکتی۔ اچھا میں نے کہا ایک کام کرے بی بی، آپ بھی میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جائیں، ہم دونوں سواری پر تیزی سے قافلے کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ اب بی بی کو جواب تو دینا ہے، اور جواب بھی کیا ہے معلوم ہے، اکیلی تنہا خاتون ایک نامحرم کے ساتھ ایک سواری پہ کیسے سوار ہو سکتی ہے؟ بی بی نے اپنی یہ بات مجھ تک پہنچائی مگر قرآنی کی زبانی،
خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے، اس آیت کی بی بی نے تلاوت کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اگر ایک خدا کے علاوہ زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ پتہ چلا ایک ساتھ میں نامحرم کے ساتھ ایک سواری پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا ایک کام کرے، میں اتر جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں تیزی سے پیدل چلوں گا، آپ سواری پر بیٹھ جائیں۔ میں اترا، ان کو سوار کیا، جیسے ہی سواری پر بیٹھی پھر قرآن کی آیت کی تلاوت، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ قرآن کی آیتیں بار بار پڑھتی جاتی ہے، جو کچھ پوچھتا ہوں بی بی کا جواب قرآن سے ہوتا ہے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھیں، چلتے گئے، قافلے تک پہنچ گئے، قافلہ دور سے نظر آیا۔ میں نے بی بی سے کہا قافلے میں آپ کا کون ہے؟ نام بتائیں تاکہ میں پکاروں آپ کو لینے کے لیے آ جائے۔ بی بی نے 4 آیتیں پڑھی، 4 آیتیں پڑھی۔ سب سے پہلے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وما محمد الا رسول، صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا موسیٰ انی انا اللہ۔ 4 آیتیں پڑھی، چاروں آیتوں میں 4 نبیوں کے نام لیے۔ میں نے ان 4 ناموں کو پکارا قافلے کی طرف، دیکھا 4 جوان دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، 4 لڑکوں کو، 4 جوانوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوال کر لیا، اے بی بی بتائیں یہ آپ کے کون لگتے ہیں، یہ آپ کے کیا رشتے میں لگتے ہیں؟ بی بی نے جواب تو دیا مگر قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد اس دنیاوی زندگی کی زینت ہوا کرتی ہے۔ سمجھ گیا یہ 4 لوگ اس بی بی کے بیٹے ہیں۔ چاروں آئے، ان کے سپرد بی بی کو کیا، یہ لیجئے یہ آپ کی والدہ۔ جب چاروں بیٹوں کو دیکھا، بی بی کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو۔ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، وہی آیت جو جناب شعیب کی بیٹیوں نے اپنے بابا سے درخواست کی تھی، اے بابا جناب موسیٰ نے ہمارے لیے کنویں سے پانی نکالا، آپ انہیں اجرت دے دیجئے۔ اس آیت کی تلاوت کر کے بی بی نے اپنے بچوں کو یہ پیغام دیا، اس شخص نے مجھے یہاں پہنچایا، اس کی اجرت بھی تو بنتی ہے۔ بچوں نے ایک رقم مجھے دی، ایک تھیلی مجھے دی۔ راوی کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلی لے لی، بی بی کو کم لگا یہ پیسہ۔ بی بی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جسے چاہے 2 گنا اجر دیا کرتا ہے۔ بچوں نے اور مجھے اور سکے کی تھیلی دی اور رقم دی اور مجھے خوش کر دیا۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ ہی لیا، بتاؤ تو صحیح یہ خاتون ہے کون؟ بچوں نے جواب میں کہا، ہاذہ امنا فضۃ جاریۃ الزہراء، یہ بی بی زہرا کی کنیز فضہ ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ 20 سال ہو گئے، جب بھی منہ کھولتی ہے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل صلی اللہ۔ بی بی زہرا کی کنیز کا یہ عالم ہے کہ گفتگو کرتی ہے تو قرآن مجید کی آیت سے گفتگو کرتی ہے، قرآن کے علاوہ جواب ہی نہیں دیتی۔ کہیں قرآن کی تلاوت زہرا، کہیں کعبہ، کہیں کعبے کی جلالت زہرا، کہیں ایمان کی حرارت زہرا، کہیں قدرت کی مشیت زہرا۔ ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے رسالت تجھے ماں کہتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔
یا دیا کعبے کو بھی سیرت سے اجالا تو نے، بخشا قرآن کو بھی عظمت کا حوالہ تو نے، اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اس طرح اپنی کنیزوں کو بھی ڈھالا تو نے، اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے، اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے، تیری فضا تیرے قرآن کی زباں بولتی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد، ایک بہتر صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تلاوت کتاب خدا، جن کی کنیز اس حد تک قرآن سے مانوس ہو، اس کنیز کی شہزادی کا کیا عالم ہوگا؟ کس طرح سے فاطمہ کا گھر ایک قرآنی گھر ہوگا، قرآنی زندگی ہوگی۔ بی بی فرماتی ہے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ 3 چیزیں پسند۔ سب سے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ اچھا دوسری چیز بی بی آپ کو کیا پسند جسے ہم اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ ہماری زندگی بھی حیات طیبہ ہو سکے، پاکیزہ زندگی ہو سکے؟ بی بی نے جواب دیا والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق کرنا، راہ خدا میں غریبوں کو عطا کرنا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا فاطمہ کو بہت پسند ہے۔ فاطمہ کو یہ کام بے حد پسند ہے۔ کس درجہ پسند تھا؟ کوئی سائل خالی ہاتھ اس در سے نہیں جاتا تھا، کچھ نہ کچھ عطا ہوتا تھا۔ یہاں فاقے ہو رہے ہیں مگر غریبوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں۔ یہ تھا در زہرا کا کمال، انفاق فی سبیل اللہ۔ عزیز و انفاق، مالی عبادتیں، مالی جہاد، راہ خدا میں کچھ عطا کرنا، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں اپنا نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی لفظیں یہ ہے ينفق مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے یہ لوگ انفاق کرتے ہیں۔ خدا نے دیا ہے، ہمارا نہیں ہے، اس میں سے ایک حصہ دوسروں کا بھی ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں انفاق۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، یہ جو مالی عبادتیں ہوتی ہے، مالی جہاد ہوتا ہے، راہ خدا میں کچھ دینے کی جب بات آتی ہے اس کے مختلف مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ واجبات کو ادا کرنا۔ ہمارے مال میں خدا نے کچھ واجب حقوق رکھے ہیں جسے ادا کیا جائے۔ کھایا پیا سال بھر جو کچھ بچا، بچت میں سے خمس نکالنا ہے، واجب ہے نا؟ یا پھر اگر واجب ہوئی تو زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ فطرہ دینا ہے، کچھ ضروری اخراجات جو خدا نے واجب رکھے ہیں ہم پر اسے ادا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے واجبات کی ادائیگی اپنے مال میں سے، یہ پہلا مرحلہ۔ صرف یہی کافی نہیں ہے، تو واجب ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے انفاق۔ سال بھر کچھ کھایا پیا جو بچا، واجبات کو ادا کیا، اب جو بچا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں دینا، اس میں سے کچھ انفاق کرنا، اسے کہتے ہیں انفاق، راہ خدا میں دینا۔ اب یہ بھی انفاق کے بھی درجے ہوا کرتے ہیں نا۔ جو چیز اپنے پاس اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے بعد جو زیادہ ہے، اپنے پاس جو زیادہ ہے اس میں سے تھوڑا دینا، یہ انفاق کے بھی مراحل۔ سب انفاق کے، سارے انفاق کے درجے ایک طرح تھوڑی ہوتے ہیں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد بچا کچا جو ہے اسے غریب کو دے دیا، انفاق تو ہے مگر کمال تھوڑی ہے۔ پرانے کپڑے کسی ضرورت مند کو دے دیے، چلے ویسٹ ہونے سے تو بہتر ہے، مگر یہ درجہ کہاں؟ اور راہ خدا میں اہل بیت نے جو انفاق کیا ہے
بی بی زہرا نے جو انفاق کیا ہے، انصاف سے بتائے ہر خاتون کو اپنی شادی کا لباس کتنا پیارا ہوتا ہے، سالوں سال تک اسے سنبھال کے رکھتی ہے، یہ میری شادی کا جوڑا ہے۔ بی بی زہرا کی شادی ہوئی، دوسرے دن رسول خدا بی بی کے گھر پہ گئے، کیا دیکھا؟ معمولی لباس پہنا ہے۔ فاطمہ، وہ شادی کا جوڑا کیا ہوا؟ بابا، کل سائل آیا تھا، ضرورت مند آیا تھا، اس نے سوال کیا، کچھ اور نہیں تھا، میں نے شادی کا لباس اسے دے دیا۔ ارے بیٹی، کوئی دوسرا کپڑا دے دیتی، شادی کا لباس اپنے لیے رکھتی۔ کہتی ہیں بابا، آپ ہی نے تو آیت سنائی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما یحبون، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک جو تمہیں پسند ہے اسے راہ خدا میں نہ دے دیا کرو۔ مجھے شادی کا لباس پسند تھا، میں نے اسے راہ خدا میں دے دیا۔ یہ انفاق کہاں، اور یہ معمولی درجے کا انفاق کہاں؟ انفاق بہرحال اچھی چیز ہے، اپنے مال میں سے دوسروں کو دینا اچھی چیز ہے، اس سے بڑھ کر بھی مراحل ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ایک دو مرحلے اور ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، انفاق یہ تھا کہ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کروں اور سامنے والے کی بھی ضرورت کا خیال کروں۔ مثال کے طور پر میں سفرے پر بیٹھا، سفرے پر 3 روٹیاں رکھی ہیں، 2 روٹی سے میرا پیٹ بھر جائے گا، 1 روٹی ایکسٹرا ہے، کوئی سائل آیا، میں نے وہ اضافی روٹی اسے دے دی، اپنی ضرورت تو پوری ہو گئی، اپنا پیٹ تو بھر لیا، باقی 1 روٹی کا میں نے انفاق کیا۔ یہ مرحلہ ہے انفاق کا۔ اس سے بڑھ کر ایک مرحلہ اور ہے جسے کہتے ہیں مواسات۔ مواسات یعنی برابری، مواسات یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنا، شراکت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ برابری کرنا۔ مثال کے طور پر میرے دسترخوان پر 2 روٹیاں رکھی ہیں، سائل آیا، اب 2 روٹیوں سے تو صرف میرا پیٹ بھرے گا، یا 2 روٹیوں سے صرف اس کا پیٹ بھرے گا۔ اس موقع پر انفاق کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میری ضرورت اگر پوری کروں کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس موقع پر اگر دسترخوان سے 1 روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی، آدھا تیرا پیٹ بھرے گا، آدھا میرا پیٹ بھرے گا، میرے کھانے میں تو شریک، تیری بھوک میں میں شریک۔ اسے کہتے مواسات، برابری۔ انفاق شیعوں کی نشانیوں میں سے نہیں ہے، مواسات شیعوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امتحنوا شیعتنا عند 3، ہمارے شیعوں کو پرکھو، امتحان کرو 3 موقع پر۔ عند مواقیت الصلوات، نماز کے وقت کے اوپر ہمارے شیعوں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، حی علی الصلاۃ کہا جا رہا ہے، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے شیعوں کی کسوٹی کرو نماز کے وقت پر۔ دوسرے، ان کے حفظ اسرار کو دیکھو، یہ رازدار کتنے ہیں، یہ نشانی ہے۔ اور تیسرے، وَعِنْدَ مُوَاسَاتِهِمْ لَهَا، ان کے مال میں یہ کتنے مواسات کرتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کے کتنی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے دکھ میں اپنے آپ کو کتنا شریک کرتے ہیں، دوسروں کی مشکلوں کو کم کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اپنی سہولتوں کو کتنا دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ شیعوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ چھٹے امام فرماتی یہ ہے ہمارے شیعہ۔ ایک ہے مواسات۔ اچھا، مواسات سے بھی بڑھ کے ایک مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں ایثار۔ 2 روٹیاں دسترخوان پہ رکھی ہیں، سائل آیا، یا میرا پیٹ بھرے گا یا اس کا پیٹ بھرے گا۔ اس موقع پر اگر 2 روٹیاں میں نے سائل کو دے دی، اپنی بھوک سے چشم پوشی کر لی،
اپنی ضرورت کو بھول گیا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا، اسے کہتے ہیں ایثار۔ البتہ ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا، ہم سے طلب بھی نہیں کیا گیا کہ ایثار کرو، کم سے کم انفاق تو کرو، کم سے کم واجبات تو ادا کرو۔ مواسات اور ایثار کی منزل تو بعد میں ہے، یہ ایثار کا مرتبہ وہ ہے جہاں اہل بیت کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، صرف وہی ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے ایثار کیا۔ واقعات مجھے بیان نہیں کرنے ہیں، روٹیاں دی ہیں، خود پانی سے افطار کیا ہے، اپنی بھوک کو بھول کے دوسروں کی بھوک کو مٹایا ہے۔ سائل آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ رسول کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، رسول خدا نے اعلان کیا کوئی ہے جو اس کی میزبانی کرے۔ رسول نے ایک بار نہیں بار بار اعلان کیے ہیں، بار بار لوگوں کو پکارا ہے، مگر ایک ہی شخص ملتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، میں یا رسول اللہ، یہ میں کہنے والا، لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ایک ہی شخص نظر آتا ہے اور کوئی نہیں، آقا اور مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی علی مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ اچھا گھر پہ لے کے چلے، مہمان کو لے کے چلے، گھر پہ بتایا نہیں ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے آج کل اس زمانے میں، بغیر بتائے مہمان کو لے کے اگر گھر پہ پہنچ گئے۔ مگر عزیزو، علی و فاطمہ کا مزاج اتنا ملتا ہوا ہے، جو علی چاہتے ہیں فاطمہ بھی وہی چاہتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج سے بخوبی آشنا ہے۔ فاطمہ مہمان لایا ہوں، ایک صلوات بھیجے بر محمد و فاطمہ مہمان لایا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے۔ بی بی نے ایک کاسا سامنے رکھا، کہا علی تھوڑا سا کھانا بچا ہے، تھوڑا سا کھانا ہی گھر میں موجود ہے جو بچوں کے لیے ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا اور آپ تو باہر سے آ رہے ہیں، کھانا بس اتنا ہی ہے۔ علی کہتے میں مہمان لایا ہوں۔ اچھا علی ایک کام کریں، میں بچوں کو بہلا کے سلا دیتی ہوں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیجئے۔ مولا علی نے ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل۔ مولا علی نے ایک کاسے میں کھانے کو دیکھا، بس اتنا ہی تھا کہ مہمان کی بھوک مٹ سکے، صرف مہمان کھا سکتا تھا۔ اب عزیزو، مختصر کھانے کو مہمان کے سامنے اگر رکھا جائے، اس کا پیٹ تو بھرے گا مگر اس کی روحانی بھوک باقی رہے گی، اس کے دل میں ایک کھٹک تو باقی رہے گی۔ میزبان نے مجھے کھلایا، خود بھوکا رہا، خود اس نے کچھ نہیں کھایا، میزبان کا خیال اس کے دل میں رہے گا اور وہ کھاتا جائے گا۔ مولا علی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، مولا علی نے ایک ترکیب نکالی، ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ اچھا فاطمہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، کھانا لاؤ میں مہمان کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولا نے ایک کام کیا، رات کا وقت تھا، چراغ کو گل کر دیا، گھر میں اندھیرا چھا گیا، چراغ فاطمہ کو دیا، فاطمہ چراغ کو جلاؤ، مگر جلانے میں اتنی دیر کرنا کہ مہمان کھانا کھا لے۔ مولا علی نے کھانے والا کاسا مہمان کے سامنے رکھا، خالی ظرف اپنے سامنے رکھا، اس طرح سے ہاتھ ہلاتے رہے، سامنے والا سمجھ رہا تھا علی بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔
اس کا پیٹ تو بھرا، اس کے دل میں یہ کھٹک بھی احساس نہیں ہونے دی کہ میرا میزبان بھوکا رہ گیا۔ جب کھانا ہو گیا، مہمان کھا چکا، اب بی بی چراغ لے کے آئی، یہ منظر پیش آ رہا تھا، یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ اچانک رسول خدا تشریف لائے، اے علی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو بھول کر دوسروں کو اپنے پر مقدم کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وار۔ یہ ایثار کیا ہے اہل بیت نے، ایثار کی منزل پر فائز ہیں اہل بیت۔ یہ ہے در سیدہ، یہ ہے بی بی کی منزلت۔ بی بی کو 3 چیزیں پسند ہے اس دنیا میں۔ یہ 3 چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں لایا جائے، ہماری زندگی بھی حیات طیبہ بن سکتی ہے۔ تلاوت کتاب اللہ، الانفاق فی سبیل اللہ، اور تیسرے بی بی آپ کو کیا پسند ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا فاطمہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ رسول آ کے اپنا دیدار فاطمہ کو نہ کرائے۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ فاطمہ نے اپنے بابا کو نہ دیکھا ہو۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل جب تک زندہ رہے رسول خدا در سیدہ پہ آ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ حتیٰ سفر میں بھی جاتے، سب سے آخر میں فاطمہ سے رخصت ہوتے۔ سفر سے واپسی کے بعد سب سے پہلے فاطمہ کے گھر پر جاتے۔ بی بی اپنے بابا کو دیکھ کر سکون پاتی۔ رسول خدا کا چہرہ دیکھنا بی بی کو بہت پسند، مگر ہائے ان دنوں میں فاطمہ بابا کے دیدار سے محروم ہو گئی۔ فاطمہ کو بابا کی یاد ستاتی ہے، اے بابا آپ کے بعد فاطمہ آپ کے دیدار سے محروم ہو گئی۔ بابا آپ کے جانے سے اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب جبریل آیتیں لے کر نہیں آتے۔ اس طرح سے یاد کر کے فاطمہ اپنے بابا پر گریا کرتی۔ یہی مصیبت کیا کم تھی کہ باپ بیٹی میں جدائی ہو گئی، کہ ایسے مصائب بڑھائے گئے کہ فاطمہ مرثیہ پڑھتی ہے، صبحت علیہ مصائب لونہا۔ عزاداروں کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں فاطمہ کے اوپر رحلت رسول کے بعد۔ عربوں میں دستور یہ تھا کہ جس کے گھر پر انتقال ہو جائے اس کے گھر پر چولہا نہیں جلتا تھا، لوگ کھانا لے کر آتے تھے۔ یہ دستور ابھی بھی اسلام میں ہے کہ اہل عزا کو، اہل خانہ کو کھانا کھلایا جائے۔ ابھی چند دن گزرے تھے رسول کی رحلت کے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا ارے فاطمہ نے رسول کا احترام نہیں کیا، رسول کی عزاداری نہیں منائی، چولہا جلا لیا، دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا چولہا نہیں جلا، دروازہ جل رہا ہے۔ فاطمہ کے در پر آگ اور لکڑیاں لائی گئی اور اس کے بعد آگ جلانے کی دھمکیاں دی گئی۔ ہاں عزاداروں صرف دھمکیاں ہی نہیں دی گئی،
بہت احترام تھا در سیدہ کا، لوگوں نے دیکھا ہے رسول کو، رسول یہاں آ کے جھک کے سلام کیا کرتے تھے، اس در پہ رسول خدا کھڑے رہا کرتے تھے، آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے۔ بی بی زہرا نے یہ سوچا کہ میں دروازے پر علی کو نہیں بھیجوں گی، حسنین کو نہیں بھیجوں گی، میں خود جا کے کلام کروں گی، شاید شرم کے مارے یہ لوگ واپس چلے جائے۔ بی بی نے دروازے کے پیچھے آ کے کہا، اے ظالمو، اس دروازے پر آگ لگاؤ گے جہاں چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں، اس در کو آگ لگاؤں گے جہاں فاطمہ رہتی ہے۔ وہ بھی ادبی والا جواب ملا، وَإِن رہا کرے ہم آگ لگا دیں گے۔ لو عزیزو، فاطمہ کا دروازہ جلا، جلنے کا انتظار بھی نہ کیا گیا، ایسا دھکا ظالم نے دیا، دروازہ بی بی پر گرا، بی بی کی چیخ نکل گئی، یا حافظہ خذینی واللہ قد قتل ما فی احشائی، اے فضہ آؤ میری مدد کے لیے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے بی بی، آپ علی مشکل کشا کو کیوں نہیں پکارتی؟ علی کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتی؟ عجب نہیں بی بی جواب دے، میں جس مرحلے سے گزر رہی ہوں، ایک عورت کو یہاں پر ایک عورت کا سہارا ہونا چاہیے۔ لو عزیزو، فاطمہ کو غشا گیا، فاطمہ بے ہوش ہو گئی، فضہ نے سہارا دیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ علی کے گردن میں رسی ہے، علی کو کشا کشا لے جایا جا رہا ہے۔ فاطمہ اپنا درد بھول گئی، اپنے پہلو شکستہ کو بھول گئی، محسن کی شہادت کا غم بھول گئی۔ علی کو میں نہیں جانے دوں گی، علی کی ادبا کو اپنے دامن میں، اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا، اب علی کو نہیں چھوڑتی فاطمہ۔ لو عزیزو، اب وہ ظلم ہوا فاطمہ پر، ظالم کا تازیانہ لہرایا، فاطمہ کے ہاتھ پر مارا، فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ عزادارو، علی کی مظلومی کا اندازہ لگائے، یہ وہ مقام تھا، سمجھ میں نہیں آتا علی مظلوم ہے یا فاطمہ، کون زیادہ مظلوم ہے؟ عزادارو، تمام اماموں کے اندر سب سے زیادہ صبر کرنے والے امام کا نام ہے مولا علی۔ کچھ افراد ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور یہ چرچا کر رہے تھے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ مشکل موقع کون سا ہوتا ہے۔ کوئی بیان کرتا ہے مرد کے لیے سخت موقع وہ ہے جب بال بچے کوئی خواہش کرے اور یہ پورا نہ کر سکے، یہ بہت سخت ہوتا ہے مرد کے اوپر۔ کسی نے کچھ اور جواب دیا، مگر مولا کہتے ہیں میری بھی بات سن لو، مرد کے لیے سخت موقع وہ ہوتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے ناموس کو مارا جائے، اس کے بچے کو شہید کیا جائے، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ ہاں عزیز و علی کی مظلومی دیکھیے، علی کی مصیبت دیکھیے، علی صبر پر معمور ہے، ذوالفقار تو ہے مگر نبی کی وصیت کی بندش بھی تو ہے۔ مولا علی صبر کر رہے ہیں۔ مولا کی زیارت میں ایک لفظ ملتا ہے، یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ عزیزو، کربلا میں آقا حسین کی مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، عاشور کی مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، مگر ایک بڑی مصیبت وہ مولا علی کے حصے میں آئی۔ عزادارو، امام حسین کی حیات میں کسی نے مولا حسین کے خیمے پہ حملہ نہیں کیا، خیمے کو نہیں جلایا، بیویوں کو تازیانے نہیں مارے، سکینہ کو تماچے نہیں لگے،
جو کچھ بھی ہوا آقا حسین کی شہادت کے بعد، یہ مصیبت تو مولا علی کے حصے میں تھی۔ کس طرح سے علی نے دیکھا ہوگا جلتا ہوا دروازہ، زہرا پر چلتا ہوا تازیانہ، محسن کی شہادت، علی کا خون گھول رہا ہے، مگر ہائے صبر علی، رسول اللہ کی وصیت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری حیات کو حیات طیبہ قرار دے، خدایا معصومین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا کر، خدایا جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا کر، تمام مؤمنین مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دنیا میں اہل بیت کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، وارث حسین اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔